انتہائی قابل احترام شخصیت آپ کے درمیان میں بیٹھی ہے، پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب. یہ تمام ٹی وی چینلز کے جو بڑے بڑے ہیں ان میں یہ نیشنل انٹرنیشنل افیئر پر ان کے بڑے تبصرے سننے والے ہوتے ہیں، اور کالج کے پرنسپل بھی گورنمنٹ کالج کینٹی میں رہے ہیں. اس کے بعد دیال سنگھ کالج میں بڑی ان کا کافی ہزاروں شاگرد یہاں موجود ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر مشکور صدیقی صاحب سے کہ وہ مختصر خطاب فرمائیں، اور ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں PPWA میں. انہوں نے مہربانی کی ہے کہ ہمارے قافلے کے ساتھ چلے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا. یہ پروفیسر مشکور صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے خوش آئند بات ہے جی کہ ہمارے دوست یہاں پر مختلف مکتبہ فکر سے اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اور یہ فورم بہت زبردست ہے. اور جناب چودھری ریاض مسعود صاحب جو ہیں ان کی کاوشیں بہت زبردست ہیں کہ وہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ ہم دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. تو میں نے دوستوں کی باتیں سنی جی. ان کے مسائل اپنی جگہ پر بے شمار ہیں اور بڑے جائز ان کی جو مطالبات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ سب بڑے جینون ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں. اور دوستوں نے جو اپنے خطابات فرمائے، جو گفتگو فرمائی، جو جدوجہد کے طریقے اپنانے کے لیے بات کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ساری سچویشن جو کنٹری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کتنے با اختیار ہیں، کتنے ان کے مسائل ہیں، ان کے مالی وسائل کیا ہیں. ہمارے ججز کی بات ہوئی، وہ بھی آپ نے دوستوں نے خود ہی فرما دیا کہ ججز کیا کر رہے ہیں. وکلاء کی بات ہوئی تو ملین کے حساب سے پیسے لینا اور گفتگو کرنا، اور تاریخ کا پتہ نہیں کہ کس وقت نکلے گی کس وقت نہیں نکلے گی، یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. پھر جب پینشنرز کا یا دوستوں کا احتجاج ہوتا ہے تو جب پریس کلب کے سامنے جا کر 20 25 30 آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو شرمندگی ہوتی ہے اور جو سلسلہ بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے جو مسائل ہیں جس میں اساتذہ کرام بھی شامل ہیں، اور جب وہ سڑکوں پر دھرنے دیتے ہیں اور جب وہ بزرگ لوگ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے سفر کر کے دوسرے شہروں میں جا کر جو ان کی صورتحال بنتی ہے اور جتنی کامیابی ان کو ملتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آپ نے نابیناؤں کو بھی دیکھا کہ جو سڑکوں پر خواتین اور بزرگ اور جو جوان نابینا جو ہیں وہ سڑکوں پر مال پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کئی دن نظر آئے. تو اس صورتحال میں جو پریکٹیکلی آپ کے سامنے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ان حالات سے کس طرح نبرد آزما آپ نے ہونا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اور کیا دیکھیں، جذبات کی باتیں تو سب کرتے ہیں، مجھ میں بھی بڑے ایسے جذبات ہیں کہ 2 سیکنڈ میں ہم کام کر دیں اور کام ہو جائیں، لیکن جو پریکٹیکلی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور کچھ آگے موومنٹ نہ کریں. آج یہاں پر اکٹھے ہونا، مسائل کو سوچنا اور اس کی نشاندہی کرنا، یہ بھی بہت بڑی تحریک ہے. اور معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کبھی 19 ہیں تو کبھی 20 ہیں، اور اسی میں آپ نے اپنے مسائل کو حل بھی کرنا ہے اور اپنے معاملات کو لے کر بھی چلنا ہے. میں اس بات کا بہت حامی ہوں کہ جو عوام الناس ہیں اور اسپیشلی جو سینئر سٹیزن ہیں اور اسپیشلی وہ جو طبقے ہیں جو کچلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت ساری خدمات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اپنے اپنے صوبوں کو جو ہے وہ انجام دینی چاہیے. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی ایسی غرض نہیں ہے کہ جو عوام کے معاملات کو اس تندہی سے حل کریں جیسے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. اگر آپ ابھی دوستوں نے یہاں ذکر کیا ججز کی تنخواہوں کے بارے میں اور پالیٹیشین کی تنخواہوں کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں کے بارے میں، کہ
کہ جب انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی اور وہ فنڈز بھی مہیا ہو جاتے ہیں. کیا ہے ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں, لیکن وہ اس کو موجود ان کے پاس وہ اس کو اب آسانی کے ساتھ اس پہ وہ ان کو مینیج کر لیتی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. مہذب سوسائٹیاں جو ہیں وہ اپنے سینئر سٹیزن کی نہ صرف احترام کرتی ہیں بلکہ وہ اپنے تمام سٹیزن کو, مہذب سٹیزن تو بہت بڑی بات ہے, اور خصوصی طور پر جو اسپیشل لوگ ہیں اور جن کی عمریں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہیں, تو تمام دنیا میں ایسے افراد کے لیے بہت شاندار مطلب ہے کہ حکومتیں جو اپنی خدمات انجام دیتی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں یہ تمام معاملات بالکل نہیں ہیں. میں اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اکٹھا ہونا, اسٹرگل کو بڑھانا اور اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. اگر آپ احتجاج کرتے ہیں یقیناً کرنا چاہیے, لیکن جو احتجاج کرنے والوں کا انجام ہے وہ بھی اپنے سامنے دیکھیں کہ کیا انجام ان بیچاروں کا ہوتا ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا, جو ٹیچر ہیں, جو بوڑھے ہیں. تو احتجاج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یورپ میں اگر آپ ہوں, سویلائز سوسائٹی میں ہو, تو اگر آپ اپنے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی ایوانوں میں اثر ہوتا ہے. یہاں پر تو اگر آپ مر بھی جائیں, یہاں پر تو آپ تکلیفیں جتنی مرضی اٹھا لیں, آپ کی طرف توجہ دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. تو اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائیں, اندر ہی اندر ان کی اپنی طاقت کو بڑھائیں, نا امید نہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے اور جو ہم نے قائد اعظم رحمت جیسی شخصیت جو ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک ناممکن کام کو کس طریقے سے ممکن کیا پاکستان بنا کر, یہ بہت بڑا کام ہے. مسلمانوں کا کوئی حال نہیں تھا, مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ وہ چل ہی سکے. ان کی کمزوری کا عالم جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس حد تک کمزوری تھی کہ جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی, 1906 میں, بھائی جان ذرا پلیز ذرا آپ گفتگو سن لیں تو, 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ اس کی ایک شق یہ تھی, ایک کلوز یہ تھی کہ حکومت ہند کے لیے مسلمانان ہند میں جذبہ وفاداری پیدا کرنا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کا کیا حال تھا اور وہ کس طریقے سے کہاں پر کھڑے تھے. اور کبھی ایک آزاد مملکت کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا. ان کا تو تصور صرف یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو کس طریقے سے یہ سروائیو کیسے کریں گے, یہ ایک قوم نہیں یہ قوم کس طریقے سے آگے چلے گی. کیونکہ جو غربت کا حال تھا, جو تعلیمی میدان میں حال تھا, جو سرکاری ملازمتوں میں حال تھا, جو جاگیروں میں حال تھا, چن چن کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور اس وقت اتنی غربت اور اتنی خرابی پیدا ہو گئی کہ اس زمانے میں جو مالی معاملات تھے وہ اتنے بگڑ گئے کہ مسلمان زندگی کی آخری سطح پر, نچلی سطح پر پہنچ گئے. اور اس وقت محاورے بن گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ چوپڑیاں تے نالے دو, اگر 2 روٹیاں گھی کی لگی ہوئی ہوں گی تو اس کی امپورٹنس اتنی بن گئی کہ وہ اس کے محاورے بن گئے. چوپڑیاں تے نالے دو, یہ محاورے ہیں اس زمانے کے جب ہم نے ابتدا کی پاکستان موومنٹ کے لیے. انا ونڈے ریوڑیاں موڈ اپنے دے دے, یعنی ایک چھوٹی سی ریوڑی کی بے حقیقت چیز کے اوپر بےایمانی ہوتی تھی اور فیور ہوتی تھی. آم کے آم, گٹھلیوں کے دام. مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ مالی حالت جو تھی وہ اتنی خراب تھی کہ مسلمان جو ہے پاکستان کا تصور جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن خدا کا شکر ہے اللہ پاک نے ایک ایسا ملک اور ایک آزاد ملک میں آزادی نصیب اللہ پاک نے ہمیں فرمائی. اور اس میں جہاں بہت سارے خراب کام ہوئے ہیں وہاں پر کچھ اچھے کام بھی ہوئے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس باعزت طریقے سے ہم بیٹھے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ کبھی تصور بھی نہیں تھا مسلمانوں کو. جب آزاد ہوئے تو اسٹیشنری تک نہیں تھی, ہماری ایڈمنسٹریشن تک نہیں تھی, کوئی معاملہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمیں نہ صرف ایک یہاں تک ہمیں پہنچایا, ہماری کوتاہیوں کے باوجود, ہماری خرابیوں کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں ایٹمی طاقت بھی بنایا. اور یہ بہت بڑی
خدا کا بہت بڑا احسان ہے. اور آزادی کی نعمت دیکھیں، جب آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ تصور کیجئے غزہ کے ان فلسطین بیچاروں کا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. شام کا حالت دیکھ لیجئے، لیبیا کی حالت دیکھ لیجئے، یمن کی حالت دیکھ لیجئے، لبنان کی حالت دیکھ لیجئے. تو ان حالات میں ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر اپنے ملک کے پھر ہم وہ سٹرگل جو ہے وہ کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. میں یقیناً ایک بات کی ضرور بات کرنی چاہوں گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو مرکز کی حکومت ہے، ہم یہاں کیونکہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کرنا چاہیے. جہاں رولز اور ریگولیشن کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں، وہاں ہم اپنے گورنمنٹ سے بھی اچھے ریلیشن بنانے چاہیے کہ جناب یہ آپ کے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پنجاب آپ کا صوبہ ہے، آپ کو ان کی ویلفیئر دیکھنی ہے. اور وہ ایسی نیگوسیشن ہمیں کرنی چاہیے کہ جو کامیابی کے ساتھ ہم ان کو یہ باور کرا سکیں کہ یہ جائز باتیں ہیں، کوئی ناجائز باتیں نہیں ہیں، اور یہ کسی دوسرے ملک کے شہری نہیں ہے، یہ پاکستان کی شہری ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے. اور میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں جب کہ دوست آج 4 دوست اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں، آپ ماشاءاللہ پورا ہال آپ کا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہ بڑا انکریجنگ ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جہاں کوشش کریں گے پوری کی پوری کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، اور یقیناً اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے. بہت شکریہ.